باب 53 من جس نے اجابہ جواب دیا السائلہ سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو بھی اکثر زیادہ مما اس میں سے جو سألہ سوال کیا اس نے، یعنی سوال سے زیادہ جواب دینا۔ صحیح بخاری حدیث 134۔ بیان کہ ہم سے آدم نے کہا، بیان کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ابن ابی ذئب سے، وہ زہری سے، وہ سالم سے، وہ ابن عمر سے، اور ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا بے شک، رجلاً ایک شخص نے، سألہ سوال کیا آپ سے، ما کیا، یلبس پہنے، المحرم محرم یعنی احرام والا، فقال تو فرمایا، لا یلبس نہیں پہنے، القمیص قمیص یعنی کرتا، ولا اور نہ، الامامہ پگڑی، ولا اور نہ، السراویل پجامہ یعنی شلوار، ولا اور نہ، البرنوس ٹوپی، ولا اور نہ، ثوباً وہ کپڑا، مسہ لگی ہو اس کو، الورس ورس، او یا، الزعفران زعفران، فإن پھر اگر، لم نہیں، یجدی پائے، النعلین جوتی، فلیلبس پس چاہیے کہ پہن لے، الخفین موزے، ولیقطعہما اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہو جائیں، تحت نیچے، الکعبین ٹخنوں سے۔ جی سمجھنے کے لیے ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ باب 53 سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان۔ حدیث 134۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟
آپ نے فرمایا نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پجامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، یعنی خوشبو ہے یہ جو کپڑے کو رنگین بھی رنگدار بنا دیتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگین بھی کر دیتی ہے۔ اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ سوال یہ تھا کہ محرم یعنی احرام والے کے لیے مباح یعنی جس میں کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے، نارمل چیزیں ہیں، ملبوسات لباس کیا ہیں؟ ملبوسات یعنی لباس کیا ہیں؟ لیکن جواب میں ان ملبوسات، ان لباسوں کا ذکر ہے جو محرم یعنی احرام والے کے لیے ناجائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممنوع ملبوسات یعنی وہ جو لباس منع ہیں محدود ہیں، کم ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لباس منع ہے وہ کم ہے، جبکہ مباح ملبوسات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں بیان کیا جاتا تو جواب بھی طویل ہو جاتا، لمبا ہو جاتا۔ اس کے ساتھ یہ شبہ یعنی شک بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ لباس یا ملبوسات صرف محرم یعنی احرام والے پہن سکتے ہیں، غیر محرم یعنی غیر احرام والے جو احرام نہیں پہنا ہوا ان کے لیے ان ملبوسات، ان لباسوں کا استعمال ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ طریقہ اپنایا، اختیار کیا جو آسان تھا اور اس میں کسی قسم کے اشتباہ یعنی شک و شبہ کا اندیشہ یعنی ڈر نہیں تھا۔ اس میں سائل کو بھی تنبیہ ہے، یعنی اس کو بھی بتایا گیا ہے، اس کی بھی وہ ہے خبرگیری ہے کہ تمہیں ان پابندیوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے جو احرام کی وجہ سے محرم یعنی احرام والے پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اپنے سر کو کھلا رکھا جائے، خوشبو استعمال نہ کی جائے، پاؤں میں کھلا جوتا پہنا جائے۔ تو اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔